جب کبھی بھی مسلمانوں کو مارنے کا ٹائم آتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل مل کے مارتے ہیں، ہے نا؟ مگر تھوڑا غور کرو مسلمانوں، امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کو مارنے کے لیے صرف جسم سے ملے ہوئے، دل سے نہیں، دل سے نہیں ملے ہوئے، اور قیامت تک امریکہ اور اسرائیل دل سے مل ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں مل سکتے؟ اس لیے کہ امریکہ اور اسرائیل کی سب سے بڑی دشمنی کا دن گڈ فرائیڈے ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی سب سے بڑی دشمنی کا دن گڈ فرائیڈے ہے، اور جب جب گڈ فرائیڈے آتا ہے نا، اس وقت عیسائیوں میں اسرائیل کی دشمنی سامنے آتی ہے، اس وقت عیسائیوں میں یہودیوں کی مکاریاں سامنے آتی ہے۔ گڈ فرائیڈے جب بھی آتا ہے اس وقت عیسائیوں میں یہودیوں سے حضرت عیسیٰ کی دشمنی سامنے آتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو کیسے انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا وہ سامنے آتا ہے ان کے عقیدے کے حساب سے، جبکہ قرآن کے حساب سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ بلا لیا ان کے فریب سے بچانے کے لیے، فریب سے بچانے کے لیے۔ تو یہودیوں کو جب جب گڈ فرائیڈے آتا ہے، ہر چرچ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ کو مارا آج کے دن، ہر گڈ فرائیڈے یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے صلیب پہ عیسیٰ کو چڑھایا، ہر گڈ فرائیڈے کو کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ کو کیلے مارے، ہر گڈ فرائیڈے کو یہ کہا جاتا ہے ہر چرچ میں کہ یہودیوں نے عیسیٰ کو بھوکا رکھا، ہر گڈ فرائیڈے کو کہا جاتا ہے۔ تو بعض عیسائیوں کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے عیسیٰ کے قاتل ہیں، یہ ہمارے مسیح کے قاتل ہیں۔ کوئی عیسیٰ کو خدا مانتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ہمارے خدا کے قاتل ہیں، کوئی خدا کا بیٹا مانتا ہے عیسائیوں میں تو کہتا ہے کہ ہمارے خدا کے بیٹے کے قاتل ہیں۔ تو بنیادی طور پر، مذہبی طور پر بڑی کڑک دشمنی عیسائیوں اور یہودیوں میں ہے، مگر جب مسئلہ مسلمان کا آتا ہے تو یہ اپنی مذہبی اور بنیادی دشمن کو بازو میں رکھ کر دونوں ایک ہو جاتے ہیں، دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمان کبھی اپنے اختلاف کو دور رکھ کے ایک ہونے تیار نہیں، کبھی دور رکھ کے ایک ہونے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہودی قاتلوں کو اپنے مذہبی پیشوا کو یا ان کے ذہن سے بنایا ہوا خدا کو ہو یا ان کے ذہن سے بنایا ہوا خدا کا بیٹا کو ہو، یسوع مسیح کو ہو، ان کے قاتل یہ یہودی ہیں، اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کمپرومائز کی زندگی صدیوں سے گزار رہے ہیں، اور مسلمان دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، یہودیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کی زندگی گزارنے کو مسلمان ہرگز تیار نہیں ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے میرے دوستوں، سوچنے والی بات ہے۔ ہر سال گڈ فرائیڈے آتا ہے، اور ہر گڈ فرائیڈے کو یہودیوں کو قاتل ٹھہرایا جاتا ہے عیسائی چرچ میں، مگر جب بات مسلمان کی آتی ہے تو یہودی اور عیسائیوں کے ہاتھ ملے ہوئے رہتے ہیں، اور مرنے والا مسلمان ایک دوسرے کو کاٹتا رہتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ تبلیغی جماعت کا ہے۔ یاد رکھو، مصیبت عقیدہ دیکھ کر نہیں آتی، مصیبت فساد جماعت دیکھ کر نہیں آتی، فساد کبھی بھی آپ کے امیر کو دیکھ کر فساد نہیں آتا۔ اگر فساد آتا ہے تو مسلمانوں پر آتا ہے، فساد آتا ہے تو جمعیت پر آتا ہے، فساد آتا ہے اگر یہودی فساد ہم پہ آتا ہے، کافروں کا فساد اگر ہم پہ آتا ہے، عیسائیوں کا فساد ہم پر آتا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی بنیاد پہ آتا ہے۔ اگر مسلمانوں اگر دشمن کو کچلنے کے معاملے میں، حالات سے مقابلہ کرنے کے معاملے میں اگر ہم اہل حدیث کے نام پہ بڑھ گئے، اہل سنت کے نام پہ بڑھ گئے، شیعہ کے نام پہ بڑھ گئے، جماعت اسلامی کے نام پہ بڑھ گئے، تبلیغی جماعت کے نام پہ بڑھ گئے، تو اللہ کی پناہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو کبھی بچا نہیں سکیں گے میرے دوستو، کبھی بچا نہیں سکیں گے۔ یہ سارے مسائل دور کرنے کے لیے علماء زندہ ہیں، یہ سارے مسائل دور کرنے کے لیے مساجد کے ممبر آباد ہیں،
یہ سارے مسائل دور کرنے کے لیے بڑے سے بڑے مفتیان اکرام اپنے منصب کو نبھا رہے ہیں، مگر اللہ کی پناہ تم پان ڈبوں پہ تم جماعتیں کو مت بناؤ، ہوٹلوں میں تم فرقہ بندی کے باتیں مت کرو، بازاروں میں تم ایک دوسرے پہ بٹو مت۔ ارے تم ہوں گے اہل حدیث، تم ہوں گے تبلیغی جماعت کے، تم ہوں گے جماعت اسلامی کے، تم ہوں گے کسی اور جماعت کے، مگر اب حالات ایسے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پہ دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، کلمے کی بنیاد پہ ہاتھوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، کلمے کی بنیاد پہ رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کلمے کی بنیاد پہ اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جماعت کے اختلافات کو ختم کر کے، آپسی اختلاف کو ختم کر کے اگر ہندوستان میں اگر ہم مسلمانوں کا ایک مضبوط پلیٹ فارم اگر ہم 2 سال کے اندر نہیں بنائے تو یاد رکھو 2028 کا دور ہمارے لیے بڑا ہی خطرناک دور رہے گا، بڑا ہی خطرناک دور رہے گا۔ تو بس ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ دشمن اپنے سارے اختلافات پہ کمپرومائز ہو کے ہمیں مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، اور بچنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو فارمولا ایک ہی ہے، جب مارنے والا اپنی اپنی دشمنوں سے اتحاد کر کے ہمیں مارنے آ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں سے سارے اختلافات کو ختم کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد رہیں۔ اتحاد ضروری ہے، اگر اتحاد نہیں رہا تو حالات آئیں گے، سنگین حالات آئیں گے، اور ایسے حالات میں اگر اتحاد ہمارے پاس نہیں رہا تو یہاں جینا ہمارے لیے بڑا مشکل رہے گا، بڑا مشکل رہے گا۔ لہذا میرے دوستو یہ اب ضرورت نہیں ہے جماعتوں کی جھگڑوں کی، ضرورت نہیں ہے عقائدی جھگڑوں کی، ضرورت نہیں ہے فاتحہ نان فاتحہ کے جھگڑوں کی۔ اب اگر ضرورت ہے تو امت محمدیہ کی ضرورت ہے، اب اگر ضرورت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ضرورت ہے، اب اگر ضرورت ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے کی ضرورت ہے، اگر اب ضرورت ہے تو بدر کے جذبے کی ضرورت ہے، اب اگر ضرورت ہے تو حنین کے جذبے کی ضرورت ہے، اب اگر ضرورت ہے تو خندق جیسے جنگ کی دانش مندی کی ضرورت ہے۔ اور ایسی دانش مندیاں، ایسی ہمتیں، ایسی کامیابیاں ٹکڑوں پہ بٹنے سے ہر کس نہیں آتے میرے دوستوں۔ لہذا سارے اختلاف کو ختم کرو، اختلافات پہ لڑنے کے لیے زندگی بہت بڑی ہے مگر دشمن سے مقابلہ کرنے کا ٹائم بہت کم ہے۔ تو میرے دوستوں متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اتحاد ہی میں زندگی ہے۔ وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ و بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔